ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، بھاری آدمی ہیں علم کی دنیا میں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ بتانے لگا۔ علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ قبر پر بیٹھے تھے، یہ پہلی صدی کا واقعہ لگتا ہے کہ کوئی وہ رکاوٹ نہیں تھی اور کچھ پڑھ رہے تھے، تو ایک بدو آیا، اس نے اپنی اونٹنے کو باہر کھڑا کیا اور آ کر اندر سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ صحیح حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے ان پر موت آتی ہے، موت ہر نبی رسول پر آتی ہے، موت سے پاک صرف اللہ ہے، پھر اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے جسم کے ساتھ ہی۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی ہوتی ہے، لیکن جو جمہور اور اہل سنت والجماعت جس اس پر مذہب اور عقیدے پر ہیں کہ انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ کے رب کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں فاستغفر اللہ، اور معافی مانگیں اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیں تو اللہ معاف کرتا ہے۔ تو جئتک مستغفرا للذنوب ومستشفعا بک الی ربی ان یغفر لی، میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اس نے 4 شعر پڑھے، 2 شعر اب بھی روضہ مبارک کے جو 2 پلر ہیں، جیسے یہاں کھڑے ہو کے سلام کر دیں، ایک شعر یہاں لکھا ہوا ہے، ایک شعر یہاں لکھا ہوا ہے، 2 کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ بابرکت ذات جو زمین کے اندر گئے تو زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا اور اوپر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبودار اور باہر بھی خوشبودار۔ یہ ادھر ہے شعر، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان اس قبر پہ قربان جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کی دریا دلی بھی ہے، آپ کی فیاضی بھی ہے۔ یہ 2 شعر۔ اگلے 2، انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، آپ ہی وہ شفیع مذنبین ہیں کہ پل صراط پار ہوگا آپ کی سفارش اور شفاعت سے، عملوں سے نہیں، آپ کی شفاعت سے پل صراط پار ہوگا۔ وصاحباک لا انساہما ابدا، اور میں آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر کو بھی کبھی نہیں بھول سکتا۔ منی السلام علیکم ما جری القلم، کیا شعر کہہ گیا اور کیا بات کر گیا، یا رسول اللہ قیامت تک جب تک قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے۔ قلم تو کبھی رکتا نہیں، اور آج کل قلم بہت زیادہ چل رہا ہے، کمپیوٹر کتنا بڑا قلم وجود میں آ چکا ہے، تو کیا بات کر گیا، عرب کی فصاحت پہ قربان جاؤں، لہم السن فصیحہ۔ ایران کے بادشاہ نے کہا تھا کہ عربوں میں کیا خصوصیت ہے، تو وہ تھا امیہ بن ابی سلط، اس نے کہا لہم قلوب جریہ وانصاب محفوظہ والسنۃ فصیحہ، کہ میرا سلام پہنچے آپ تینوں کو جب تک قلم چلتا رہے۔ اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل گیا۔ علامات بھی کو ایک دم نیند آ گئی، گٹ تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، کہا عتبی جاؤ اس بدو کو خوشخبری دے دو کہ تیری فریادیں پہنچیں اور تیری بخشش ہوگی۔ ہمارے نبی کے معجزات میں ایک معجزہ ہے کہ آپ کی قبر موجود مشہود، باقی جتنے انبیاء ہیں ان کی قبریں یقینی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود ہے اور کئی انبیاء کی قبریں عراق میں، فلسطین میں، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ ہیں، صرف ہمارے حبیب پاک ہیں جن کی قبر مبارک یقین کے ساتھ ہے۔
اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے، جاری اور ساری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امت ہی بنایا، تو جیسے وہ کر گئے ویسے کر دو، تو اللہ تعالیٰ جب بھی دیکھے گا خوش ہوگا، میرے حبیب کی شبیہ۔ یہاں وہ اپنے آپ کو بناؤ جو میرے نبی نے اپنے آپ کو بنایا، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ کو اچھے لگو گے۔ میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، بیان کے بعد کمرے میں تھا تو باہر رش تھا، دروازے میں شیشہ لگا ہوا تھا، تو ایک آدمی رونے کی شکل ساتھ ایک بچہ، تو مجھے اندازہ ہو گیا ملنا چاہتا ہے، اور ساتھی ملنے کے لیے روک رہے تھے، بیان کر کے آئے۔ میں نے کہا اس آدمی کو اندر بھیج دو۔ وہ اندر آیا، اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا، اور آتے میرے سامنے، جی میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، اور ساتھ ہی رونے لگا، یہ بیمار ہے۔ میں نے کہا اس کو کیا ہے؟ کہ اس کے دل میں سوراخ ہے۔ میں نے کہا تو اس کا تو آپریشن ہوتا ہے۔ کہا میں غریب آدمی ہوں، 2.5-3 لاکھ کا خرچہ ہے، میں کہاں سے کروں؟ میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا اس کے بعد، تو وہ مجھے بالکل اپنے بیٹے علی کا ہم شکل نظر آیا۔ وہ بھی چھوٹا تھا۔ آپ یقین مانے میں نہیں جانتا وہ کون آدمی ہے، کون، صرف اس بچے میں نے اپنے بچے کی شبیہ دیکھی، مجھے اتنا پیار آیا۔ میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، میں نے اسی وقت فون اٹھایا، میں نے کہا ایک مریض بھیج رہا ہوں، اس کا 1 پیسہ نہیں لگنا چاہیے، سارا اس کا علاج ہم کریں گے۔ ان کا ٹھیک ہے بھیج دو۔ اس کا صرف کوئٹے سے لاہور کا کرایہ اور لاہور سے کوئٹے کا کرایہ خرچ ہوا، باقی سارا انتظام کیا کس بات پر؟ میرے بیٹے کے مشابہ تھا۔ تو میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، اور اپنے بچے کی شبیہ سے محبت آئی اور میں نے اس کا علاج کروایا۔ تو جب اللہ اپنے حبیب کی شبیہ تم میں دیکھے گا تو اس کو کتنا پیار آئے گا۔ تو یہ فلا وربک میں اللہ نے اپنے حبیب سے عشق مانگا ہے، سمعن و طاعت، عشق مانگا ہے، پیار مانگا ہے، محبت مانگی ہے۔ صرف یہ نہیں مانگا کہ اس کے فیصلے قبول کرو، یہ مانگا ہے کہ دل جان کی گہرائیوں سے قبول کرو۔ پھر ایک اور آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ یہ بھی آپ کی شان میں بہت بڑی آیت ہے۔ خیر سارا قرآن ہی آپ کی شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، رسول اس لیے آتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ دیکھو میرے عزیزو، ایک قوم ایسی ہے جن کے لیے کوئی نمونہ نہیں، کوئی ان کے لیے کوئی ماڈل نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں، تو جیسے بھی چلیں، جیسے بال بنائیں، جیسی شکل بنائیں، جیسا لباس پہنیں، ان کے سامنے کوئی آئیڈیل کوئی نہیں۔ ہمارے سامنے آئیڈیل ہستی ہیں، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے اللہ کے حبیب، حبیب، خلیل، کلیم، ایک ہی صورت میں۔ الم نشرح لک صدرک، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اذهب الی فرعون، جائیے فرعون کے پاس۔ انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول، اللہ نے کھول دیا۔ لیکن اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ویسر لی امری، میرا کام آسان کر، اور میرے نبی کو اللہ نے بن مانگے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ کلیم اور حبیب کا فرق، خلیل اور حبیب کا فرق۔ خلیل ابراہیم نے دعا کی وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے بعد میرا نام اچھی یادوں کے ساتھ گونجتا رہے، اللہ نے قبول کی۔ درود ابراہیمی ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، آپ کی ذکر کو بلند کر دیا بن مانگے۔ خلیل اسے کہتے ہیں
جس کی محبت گڑ جائے راسخ ہو جائے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو، کیونکہ حبیب ہے حبہ سے، حب دانے کو کہتے ہیں۔ دانے کی صفت کیا ہے؟ ایک ڈالو 700 ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر 700 ڈالو تو ہر دانہ 700 ہو جائے گا، پھر ایک دانہ ڈالو تو ہر دانہ 700 ہو جائے گا۔ تو حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کا کوئی سرا نہ ہو، کوئی انتہا نہ ہو، یہ حبیب۔ اور خلیل اسے کہتے ہیں جو ملاقات چاہتا ہو، اپنے محبوب کی زیارت چاہتا ہو، اور ساتھ کچھ عطا بھی چاہتا ہو، کچھ ہدایہ بھی چاہتا ہو۔ اور حبیب اسے کہتے ہیں جو صرف اپنے محبوب کی زیارت چاہتا ہو اور کچھ بھی نہ چاہتا۔ تو اللہ نے ایک ہستی بنائی، اور ہر شے میرے نبی کی محفوظ ہے۔ یہ واحد نبی ہیں جن کی چھوٹی سے چھوٹی ادا بھی محفوظ ہے۔ تو ہمارے پاس تو کوئی حجت کوئی نہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہمارے نبی کیسے تھے، کیا کرتے تھے۔